السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ محفوظ بھی ہوں گے۔ آپ کو اپنے چینل ڈی جے نعمان پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جی تو سامعین، چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب، جو کہ لکھی ہے نیہا بطول ملک نے، اور اس کا عنوان ہے جو چاہا وہ نہ پایا، جو پایا وہ نہ چاہا۔ جی تو سامعین، یہ کہانی 3 اقساط پر مشتمل تھی۔ آج کہانی کی تیسری قسط آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج 25 تاریخ تھی، سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ بطول کے بابا اور ماما اس کے پاس آئے تھے۔ وہ کمرے میں کھڑکی کے پاس اداس کھڑی بچپن کو یاد کر رہی تھی۔ بیٹا، جی بابا، یہاں آؤ بیٹھو۔ بطول، میرے بچے، تم کل تک پورے گھر میں کھلونے سے کھیلا کرتی تھی، آج اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ تمہیں رخصت کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں تم میرے اپنوں میں جا رہی ہو۔ علی اور آپا کو کبھی شکایت کا موقع نہ دینا۔ رشتوں کو اس گھر کے لوگوں نے آج تک جوڑ رکھا تھا، اب بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ بطول چپ تھی، بہت مشکل سے مسکرا کے بابا کو دیکھا تھا۔ ماما جی، آپ کیا کہیں گی اپنی بیٹی کو؟ کچھ نہیں کہنا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، میری بیٹی ہے یہ۔ چلو اٹھو، ناشتہ کرو اور نگین کے ساتھ پارلر جاؤ، حیدر چھوڑ آئے گا اور لینے دونوں کو ٹائم سے آئے گا۔ وہ ابھی تک چپ تھی۔ بطول، تم خوش ہو نا بیٹا؟ کہاں کھوئی ہو؟ کہیں نہیں بابا، میں خوش ہوں بہت، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے تھکاوٹ سے۔ اوہ بیٹا، آرام کرو، ہم چلتے ہیں، بس ضرورت کی ساری چیزیں رکھ لینا۔ بلال نگین ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اس لیے بلال کی بارات اس کے ماموں کے گھر سے آنے کا کہا گیا تھا۔ علی اس وقت اپنا کمرہ سجانے میں مصروف تھا۔ بطول کو ایک بار پھر کال ملائی، لیکن اس کا موبائل آف تھا۔ رات 8 بجے علی کی بارات آ چکی تھی، اب بلال کا شدت سے انتظار تھا۔ دادی اور چاچو کی بار بار کال پر بھی وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ 9 بج چکے تھے، بلال کے ماموں بھی آ چکے تھے۔ کہاں ہیں بلال؟ نکاح خواہ انتظار کر رہے ہیں، اب تک دولہے کی گاڑی بھی نہیں آئی، جبکہ سب پہنچ گئے ہیں۔ دادی بلال کی ممانی سے پوچھ رہی تھی۔ بی جان سب ساتھ نکلے تھے، بلال کے ساتھ بلال کے دوست بھی موجود ہیں، پر اب تک آئے نہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم ساتھ تو تھے، ہو سکتا ہے ٹریفک کے رش میں پھنس گئے ہوں، ممانی نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ اچھا، نگین کی امی پریشان تھی۔ امی، میرا دل بیٹھ رہا ہے، اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ حیدر اور احمد نے ماموں کے گھر جانے کی اجازت طلب کی، کیونکہ اب بلال کا نمبر بھی بند تھا۔ علی اور بطول کا نکاح اب تک نہیں ہوا تھا، دونوں دلہنیں پریشان تھی۔ بہت پچھتاؤ گی تم، یہ یادیں یاد کر لو۔ اچانک بلال کی وہ باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے گر گرا رہی تھی۔ یا اللہ، بلال کو کچھ نہ ہو، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، میں مزید امتحان نہیں دے سکتی۔ یا اللہ، بلال کو جلد سے جلد بھیج دیں۔ دوسری طرف احمد اور حیدر بلال کی سجی کار دیکھ کر رکے تھے۔ اتنا رش! حیدر نے احمد سے کہا، کیا ہوا ہے یہاں؟ یہ بلال کی کار ہے نا، جلدی چلو۔ دونوں دوڑتے ہوئے پہنچے۔ بھائی صاحب سنیے، کیا ہوا ہے یہاں؟ انجان شخص نے احمد سے مخاطب ہو کر کہا، یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت برا، لڑکوں کی حالت بہت خراب ہے، انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ دونوں کے حواس کھو گئے تھے۔ بھائی کا ایکسیڈنٹ؟ احمد نے پریشانی کے عالم میں موبائل نکالا تو حیدر نے روک دیا۔ سنو، پہلے ہسپتال چل کے کنفرم کرتے ہیں۔ اچھا چلیں بھائی۔ چاچو کی کال آ رہی ہے حیدر بھائی۔ اچھا اٹھاؤ، میری بات کرواؤ۔ بیٹا کیا ہوا، بلال کا کچھ پتا چلا؟ جی چاچو، میری بات سنیں دھیان سے، بلال کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم کنفرم کرنے ہسپتال جا رہے ہیں، آپ گھر میں کسی کو کچھ نہ بتائیے گا۔ وہاں لوگوں کو کہنا ہے کچھ لڑکوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے اور کچھ لوگ ہسپتال میں ہیں، ابھی ہمیں بھی نہیں پتا ہے۔
اوکے بیٹا میں آ جاؤں؟ نہیں چاچو ہم ہیں، ضرورت پڑی تو بلا لیں گے۔ دونوں ہسپتال پہنچے۔ استقبالیہ پر پہنچ کر احمد نے پوچھا، السلام علیکم میم، کچھ دیر پہلے یہاں ایمرجنسی میں ایکسیڈنٹ کیس لایا گیا ہے شالیمار روڈ سے، اس کی معلومات کرنی ہے۔ مسٹر بلال نامی کوئی شخص لایا گیا ہے؟ نرس نے چیک کرنے کے بعد انہیں بلال کا نام بتا دیا تھا۔ بلال کے پاس موجود شناختی کارڈ سے اس کی شناخت ہو گئی۔ سسٹر ان کے ساتھ جو لڑکے تھے، جی ایک کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ مسٹر بلال عمار کے دماغ میں چوٹ آئی ہے اور ان کا آپریشن چل رہا ہے، جبکہ شہزیب نامی لڑکا ٹھیک ہے اور اب روم نمبر 18 میں ہے۔ دونوں روم نمبر 18 میں گئے۔ شہزیب تم ٹھیک ہو نا؟ شہزیب بلال کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کے ساتھ مہندی کے دن سے تھا۔ ہاں یار حیدر، اللہ نے بچایا ہے، ٹھیک ہوں۔ ہوا کیسے یہ سب؟ بلال کو زیادہ لگی ہیں کیا؟ بتایا کیوں نہیں؟ احمد کسی کی کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ شہزیب نے تفصیل بتانا شروع کی۔ ہم ایک کام سے رکے تھے، بارات آگے جا چکی تھی۔ بلال کے ماموں نے ہماری گاڑی کو دور ہوتا دیکھ کر کال کی تو ہم نے آگے بڑھ جانے کا کہا کہ ہم آ رہے ہیں، آپ جائیں، انتظار نہ کریں۔ پتہ نہیں کون جاہل لوگ تھے، نشے میں تھے، تیز رفتاری سے آ رہے تھے رانگ سائڈ سے اور سیدھا ہمیں گاڑی مار دی۔ کار کا فرنٹ تباہ ہو گیا تھا۔ بلال اور یاسر دونوں کو چوٹ زیادہ آئی ہیں، ان دونوں کی آنکھوں میں کانچ ٹوٹ کر لگا ہے۔ وہ آگے تھے، میں، ناصر اور عاشر پیچھے تھے۔ ناصر کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، عاشر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور یاسر اور بلال دونوں کا آپریشن چل رہا ہے۔ میں جب یہاں لایا گیا تو مجھے بھی ہوش نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت افسردگی سے اس نے سارا حال احمد اور حیدر کو بتایا تھا۔ احمد ماموں راحیل کو بتا چکا تھا۔ عمار، راحیل، کیسر، علی اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ گھر میں سب پریشان تھے، سب جان چکے تھے کہ بلال ہسپتال میں ہے۔ مہمان جا چکے تھے۔ بطول اور نگین اس وقت کپڑے تبدیل کر کے سب کے ساتھ بیٹھی تھی، سب رو رہے تھے، پریشان تھے۔ کسی کو بھی بلال کے دوست عاشر کی ڈیتھ کا نہیں پتا تھا، کہیں وہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ بلال کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ بطول چپ چاپ آسمان تک رہی تھی۔ شمسہ بیگم کی کال پر علی نے کہا تھا، نانی ہم آ رہے ہیں۔ بہت مشکل سے یہ جملہ ادا کیا تھا علی نے۔ کیا بلال ٹھیک ہے نا؟ ساتھ آ رہے ہو سب؟ جی۔ سب سن کر سکون کا سانس لے رہے تھے۔ بطول نے فوراً شکرانے کے نفل ادا کیے۔ شکر اللہ کا، بلال ٹھیک ہے اور آ رہا ہے۔ یہ منظر بہت عجیب تھا، دل دہکانے والا۔ عمار کی آج کمر ٹوٹ گئی تھی، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ عمار کو راحیل سہارا دے کر لایا تھا۔ گھر کی عورتیں آس پاس جمع ہو گئیں۔ بلال کہاں ہے؟ بلال کی امی نے سوال کیا۔ عمار زمین پر آن گرا تھا۔ سامنے علی، حیدر، احمد، کیسر اسٹریچر پر کسی کو لا رہے تھے۔ راحیل نے ماں کو سہارا دیا تھا اور ماں کی آنکھوں میں نفی کا اشارہ کیا تھا۔ گھر میں کوہرام بپا ہو گیا تھا۔ شادی کا گھر ماتم کا گھر بن گیا تھا۔ بلال اپنے زخموں سے لڑ نہ سکا تھا۔ اندرونی چوٹ کی وجہ سے وہ اس دنیا کو الوداع کہہ چکا تھا۔ نگین اور باقی گھر والوں کی حالت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جوان موت کا غم۔ بلال کی ماں کی حالت بہت خراب تھی، وہ بین کر رہی تھی۔ ابھی تو میں نے میرے لال جی بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بلال اٹھو، بولو، مذاق کر رہے ہو؟ تنگ کر رہے ہو ماں کو؟ ماں کا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بطول آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی، اٹھو بلال، میں کھانا کھاؤں گی، علی کی بات بھی مانوں گی، نہیں رہوں گی، اٹھو، شرم کرو۔ کیوں جان نکال رہے ہو؟ ہم سب کی اٹھو نا۔ بلال، یا اللہ، یہ نہیں کر سکتے آپ، ایسے نہ کریں، اللہ معجزہ کر دے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بلال، مجھے مت ستاؤ، تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، کبھی تو دکھ نہ دو۔ بطول کی آہو بکا بڑھتی جا رہی تھی۔ سب لوگ اچانک بلال کی موت سے صدمے میں تھے۔ عصر کے بعد تدفین تھی، گھر میں سناٹا ہو گیا تھا۔ آج بلال کو گئے 4 دن ہو گئے تھے۔ بطول بلال کی قبر پر آئی تھی علی کے ساتھ۔ ایک گلاب کا گلدستہ لیے بلال کی قبر پر رکھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی اور دیر تک دیکھتی رہی۔ سو گئے نا سکون سے؟ تم نے کہا تھا کبھی جوان موت دیکھی ہے؟ میں نے اس کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔
ارادہ باندھا تھا۔ ہمارا کیا قصور، کیا گناہ؟ کیوں چھوڑ گئے ہو بلال؟ مجھے بھی بلا لو نا۔ وہ بھول گئی تھی کہ علی بھی ساتھ کھڑا ہے، وہ اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ اٹھو بلال، چلو میرے ساتھ، مجھے نہیں پتا گھر میں کوئی رونق نہیں۔ کتنا دھوکہ دو گے، محبت کرتے تھے مجھ سے۔ نہیں بتایا، کوئی بات نہیں نا، میں ناراض نہیں ہوں، دنیا سے جا رہے ہو یہ بھی نہیں بتایا۔ میں پچھتا رہی ہوں بہت، تم نے کہا تھا دیکھو میری حالت، دیکھو کہا تھا نا تم نے، اس وقت کو یاد کرو، کر رہی ہوں، یاد آ جاؤ، اب بہت ہو گیا۔ بطول خاموش ہو گئی تھی، سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، دیکھا تو علی رو رہا تھا۔ بطول اٹھو، گھر چلو، بلال کو تکلیف ہوگی نا، اٹھ جاؤ فوراً چلو۔ ہونے دو بلال کو تکلیف، اس نے مجھے کتنا درد دیا پتا ہے، مجھے کہہ رہا تھا کبھی جوان موت دیکھی ہے، میں نے اس کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ کیوں کہا ایسا؟ بطول بہت رو رہی تھی، علی اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا، بہت مشکل سے لایا تھا وہ اسے گھر، شرمندہ تھا بطول سے۔ بطول نے بلال کی موت کو روک لگا لیا تھا اور وہ پاگل ہو گئی تھی۔ علی نے کسی سے بھی شادی نہیں کی تھی، نگین نے بلال کے انتقال کے 1 سال کے بعد شادی کر لی تھی۔ بلال کے ماں باپ جوان بیٹے کی موت سے بکھر گئے تھے۔ بطول ہر روز اس کی قبر پر جاتی اور ڈھیروں باتیں کرتی اور شکوے شکایات کرتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی برباد کر لی تھی، جو چاہا تھا وہ نہیں پایا، چاہ کر بھی نہیں پایا، اور جو پایا تھا وہ کبھی چاہا ہی نہیں تھا۔ جی تو سامعین، بڑوں کو ایک بار بچوں کی رضامندی معلوم کرنی چاہیے تھی۔ بڑوں کے فیصلے کی بار بچوں کو خاموش کرا دیتے ہیں اور زندگی برباد بھی کر دیتے ہیں۔ جی تو سامعین، جنہوں نے کہانی کی تینوں ایک ساتھ سنی ہے، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ڈی جے نعمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔